بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف کی ولادت اور بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا اور پھر حضرت یوسف کو بازار مصر میں فروخت کرنا اور فروخت ہو کے نوکر کے طور پر ان کا عزیز مصر کے گھر پہنچنا۔ اب میں اس ویڈیو میں واقعات بتاؤں گا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے تو اس کے آگے کے جو حالات ہیں وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر آ گئے تو اس وقت جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی کچھ نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر للچانے لگی۔ تو ایک دن اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں تھے تو وہ کمرے میں آ گئی تو کچھ مورخ اس کے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی تعریف کی کہ تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کی تعریف کی۔ مطلب ان خوبصورتی کی باتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے نا اپنے اوپر میلان آنا کہ ہاں میں خوبصورت ہوں، اس طرح کی کچھ کیفیت بننے لگی۔ اس دوران روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابھی تک غیر اختیاری کیفیت تھی کہ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ کی زیارت ہوئی، جیسے کوئی بندہ حضرت یعقوب کی شکل میں کمرے میں آیا ہے اور وہ جو انگلی منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے اے یوسف یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو اس فضا میں بے پرواز ہو، اور جب تم نے کوئی غلط کام کر لیا تو تمہاری مثال اس پرندے کی ہوگی جو زمین پر افسردہ پڑا ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ کیفیت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے اپنی جان چھڑانے کے لیے باہر بھاگے۔ جو ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی شکل دیکھی شبیہ کی طرح جس طرح ایک ہلکی شبیہ بنتی ہے تو ان کے دل میں خوف ہوا تو آپ باہر کمرے سے بھاگے۔ اس دوران عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا جس وجہ سے وہ قمیض پھٹ گئی آپ کی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے پھینکا اور دروازے کی طرف تیز دوڑ لگا دی۔ یوسف علیہ السلام کی کیفیت اس وقت اضطرابی تھی تو اس دوران عزیز مصر اوپر سے اتفاقاً کمرے میں اتفاقاً آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی اس بحران کے ذریعے تنبیہ کی گئی تو دوڑتے ہوئے اس دروازے کی جانب لپکے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے پیچھے سے پکڑا۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے یوسف کو دوبارہ پیچھے سے پکڑ لیا اور انہیں اپنی طرف کھینچا جیسے یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عزیز مصر اور اس عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا چچا زاد یہ دروازے پر موجود ہے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان اس نے لگا دیا۔ تو اپنے خامن کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے برگلایا ہے اور مگر میں نے انکار کر دیا اور اس سے جان چھڑا کر بھاگی اور اسی ہاتھا پائی میں اس کی قمیض پھٹ گئی ہے۔ اس دوران وہ جو عزیز مصر کی بیوی جس کا عام مشہور زلیخا کے نام سے مشہور ہے اس کا جو چچا زاد تھا اس کی عقل مندی وہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو چچا زاد بھائی ہے اس نے کہا کہ اس کا حال قمیض میں ہے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ چنانچہ وہ قمیض لائی گئی۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔
یہ دیکھ کر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ اے یوسف، تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ یوسف کی، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، جو کہ یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ اے یوسف، تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں ہے۔ ابو اسحاق شامی سے نقل کرتے ہیں کہ یوسف اس واقعہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب اس عورت نے خود ہی اپنے شوہر کو بتا دیا کہ اس کی سزا کیا ہے، کہ اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت سزا عذاب دیا جائے، تو یہ سن کر یوسف کو غصہ آ گیا، اور انہیں اپنی صفائی میں کہنا پڑا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران یوسف کی طرف سے، قدرت کی طرف سے جو ہے نا، وہ گواہی بن گئی اس جگہ کا، جب زلیخا کا جو چچا زاد تھا اس کی بات میں کہ کہنے پر وہ جو عزیز مصر تھا، اس کی بات کی وجہ سے وہ اصل بات سامنے آ گئی۔ کچھ روایت یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو اس کا بیٹا تھا، اس کا چچا زاد تھا نا، عزیز مصر کی بیوی تھا، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو اس نے یہ بات کی تھی، اس بچے نے، بعض روایتوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ اس بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ جو یوسف ہے یہ سچا ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ جھوٹی ہے۔ تھوڑا بہت یہ روایت بھی ملتی ہے اس طرح کی نا۔ تو اس عزیز مصر کی جو اس حرکت سے نا عورتوں میں بہت زیادہ وہ بری مشہور ہو گئی۔ جلدی اس واقعے کا جو چرچا تھا وہ مصر کی عورتوں میں ہو گیا، اور کوشش کے باوجود بھی چھپ نہ سکا۔ چنانچہ عورتوں میں یہ بات خاص و عام ہو گئی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یوسف کی محبت اس کی شفاف کا رب تک سرایت کر چکی تھی، بلکہ بات اس سے بہت آگے جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ عورت اپنے اس جنون میں بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ تو جب اس پہ بہت زیادہ الزام آنا شروع ہوا، تو اس عورت نے، جو مصر کی عورتیں اس کو برا کہتی تھیں، الزام لگاتی تھیں، تو اس نے کہا، ان عورتوں کو اس نے کہا کہ تم آ جاؤ اور اس عورت کے بلا تم دیدار کرو، پھر دیکھو کہ تم کیا کہتی ہو۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ حضرت یوسف کے ساتھ اس کی محبت کا چرچا زبان زد خاص و عام ہو گیا ہے، اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر آگے بڑھا رہی ہیں، تو اس نے عورتوں کی دعوت کر دی، اور ان کے لیے مسند بچھا دی گئی اور تکیے لگا دیے گئے۔ چنانچہ جب سب آ چکی عورتیں پہنچ گئیں، تو انہیں مشروب اور پھل پیش کیے گئے، اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی دی گئیں تھیں۔ مجاہد ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے لیے سنگترے کا انتخاب کیا تھا۔ ادھر تو اس نے یہ انتظام کیا ہوا تھا، اور دوسری طرف ان کی نشست گاہ سے الگ کسی کمرے میں حضرت یوسف کو بٹھا دیا۔ جب وہ ان کو ہاتھوں میں چھریاں دے چکی، تو حضرت یوسف کو حکم دیا کہ ذرا ان کے سامنے نکل کے آ۔ حضرت یوسف ان کے سامنے آئے، تو ان عورتوں نے حسن یوسفی کا جب مشاہدہ کیا، تو وہ ان کے دیکھنے میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹنے والی چھریوں سے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بدکاری پر قید و بند کو ترجیح دی، چنانچہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اس بات سے مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کی وجوہات بھی، حالانکہ جو اس کا خاوند تھا اس کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف سچا ہے، میری بیوی جھوٹی ہے، لیکن یہاں یہ بات آتی ہے، کچھ اہل علم سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اس کو پتہ چل گیا تھا، تو پھر اس نے حضرت یوسف کو جیل میں کیوں ڈالا تھا؟
تو اس کے پیچھے یہ بات بنتی تھی کہ چونکہ ان کی بےزتی ایک طرح کی ہو گئی تھی، تو وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کو یہ بن گیا کہ لو سارا الزام مجھ پہ آ گیا ہے، تاکہ وہ تھوڑا بہت الزام جو ہے نا وہ اس کو کم کیا جائے۔ جب یوسف کو جیل میں بند کر دیا گیا تو ان کے ساتھ بادشاہ جو مصر تھا اس کے 2 غلام بھی جیل میں قید کر دیے گئے، ان میں ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب دینے والا تھا۔ تو اس دوران جو وہ خواب بیان کرتے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ قیدی جس کی وہ تعبیر بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ جب انہوں نے تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا یوسف سے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، یہ خواب ہمیں آیا نہیں تھا۔ تو اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے جو بات مجھ سے پوچھی تھی نا، جو میں نے بتا دیا، اب یہ بات ایسے ہی ہو کے رہے گی۔ تو یہاں تک تو یہ واقعات بنتے ہیں۔